بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھا، اس کا ایک بیٹا تھا۔ جب اس کی وفات قریب آئی تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ خدا کی قسم کبھی نہ کھانا، نہ جھوٹی نہ سچی۔ جب وہ مر گیا اور لوگوں نے یہ سنا تو بنی اسرائیل اس کے بیٹے کے پاس آئے اور ایک ایک کو آ کے کہنے لگا کہ تیرے باپ پر ذمہ میرا اتنا قرض تھا۔ وہ ہر ایک کو اس کے کہنے کے مطابق رقم دیتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ یہ بیچارہ مفلس ہو گیا، اور جب کوڑی بھی اس کے پاس باقی نہ رہی تو وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کو ساتھ لے کر نکل کھڑا ہوا اور دریا میں کشتی پر سوار ہو گیا۔ خدا کا حکم، کشتی ٹوٹ گئی اور یہ چاروں ستم رسیدہ علیحدہ علیحدہ ایک ایک تختے پر بٹنے لگے، اور باد مخالف نے ہر ایک کو دوسرے سمٹ میں جا پھینکا۔ یہ شخص جس نے مدعیوں کے ظلم سے وطن چھوڑا تھا، ایک جزیرہ میں پہنچ گیا جہاں کوئی آبادزاد نظر نہ آتا تھا۔ حیران تھا کہ کیا کرے۔ اتنے میں ہاتف سے ایک آواز آئی کہ اے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے، مشیت الہی اس بات کی مقتضی ہے کہ تجھ کو ایک خزانہ ملے۔ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے خزانہ نکال لو۔ یہ وہاں پہنچا تو اس مکان سے واقع خزانہ مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آدمی کہیں سے وہاں بھیج دیے۔ اس نے ان سے بڑا اچھا سلوک کیا اور اس نیک سلوک کی خبر گرد نواح میں پھیل گئی اور مہمان نوازی کی دور دور تک شہرت ہو گئی۔ چنانچہ اطراف و جانب سے لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے، اور جو آتے گئے وہیں بستے گئے، یہاں تک کہ وہ جزیرہ ایک بڑا شہر ہو گیا اور یہ شخص اس جزیرے کا حاکم بن گیا۔ خدا کی شان! جیسے کہ وہ آدمی اس کی خبر سن سن کر اس کے پاس آتے تھے، ویسے ہی اس کے بڑے بیٹے کو بھی خبر لگی کہ ایک شخص ان اوصاف کا فلاں جزیرہ میں ہے اور اس کی وجہ سے وہ جزیرہ آباد ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بھی ادھر کو روانہ ہو گیا۔ قطع منازل کے بعد اس جزیرہ میں آیا اور حاکم جزیرہ سے ملاقات کی۔ حاکم جزیرہ نے اس کی بڑی خدمت کی اور اسے اپنے خاص لوگوں میں داخل کر لیا۔ باوجود اس کے کہ ایک دوسرے سے ناواقفی رہے اور اپنے رشتے سے بے خبر رہے، اسی طرح اس کے دوسرے بیٹے کو خبر لگی اور وہ بھی حاضر خدمت ہو کر اپنے بڑے بھائی کی طرح شرف خدمت سے بہریاب ہوا۔ ابھی تک ایک حال دوسرے سے مخفی ہی تھا، اب حاکم جزیرہ کی بیوی کا حال سنیے کہ وہ کسی دوسرے جزیرے میں پہنچ گئی اور ایک شخص نے اسے اپنے گھر میں ڈال لیا۔ جب اس شخص کو بھی اس حاکم جزیرہ کی سخاوت کا علم ہوا تو وہ بھی اپنی عورت کو ساتھ لے کر اس کے طرف چل پڑا۔ جب جزیرہ حاکم کے قریب پہنچا تو عورت کو کشتی میں چھوڑ کر اور کچھ ہدیہ لے کر حاکم جزیرہ کے پاس پہنچا۔ حاکم نے اس کی خاطر مدارت کی۔ حاکم نے اس کی خاطر مدارت کے بعد کہا کہ رات یہیں رہو۔ اس نے بتایا کہ میں اپنی عورت کشتی میں چھوڑ آیا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ اس کی حفاظت کے لیے 2 آدمی میں وہاں سے بھیجتا ہوں۔ پھر انہیں دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور رات بھر اس کشتی کی حفاظت کرو۔ جب وہ دونوں کشتی کے پاس پہنچے تو آپس میں صلاح کرنے لگے کہ ہمیں اس عورت کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آ جائے، آؤ آپس میں کچھ باتیں کریں۔ اور آج تک زمانہ کے حالات میں
سے جو کچھ جس کو معلوم ہے وہ بیان کرے تاکہ رات بسر ہو اور نیند نہ آئے۔ چنانچہ ایک نے پہلے اپنا ہی قصہ بیان کرنا شروع کیا اور اپنی مصیبت زدہ داستان سنانا شروع کی اور کہا کہ ہم 2 بھائی تھے، دوسرے بھائی کا نام یہی تھا جو تمہارا ہے۔ ہمارا باپ ہم کو میں ہمارے والدہ کے لیے، ہمارا باپ ہم کو میں ہماری والدہ کے لے کر دریا میں سوار ہوا۔ خدا کی قدرت، کشتی ٹوٹ گئی اور ہم سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے اور بچھڑ گئے۔ خدا جانے کون کون کہاں کہاں جا پہنچا ہے۔ جب دوسرے نے یہ قصہ سنا تو پوچھا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں نام ہے۔ پوچھا، اور تمہاری ماں کا نام؟ اس نے ماں کا نام بھی بتایا۔ یہ سن کر اسے تاب نہ رہی اور دوڑ کر اسے لپٹ گیا اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم، تو میرے بھائی ہے۔ وہ عورت جو کشتی میں بیٹھی تھی اور جو در حقیقت ان کی ماں تھی، بیٹھی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ جب صبح ہوئی اور وہ شخص کشتی پر آیا تو عورت کو نہایت غمگین پایا۔ یہ دیکھ کر اسے شک گزرا کہ شاید ان دونوں پہرے داروں کے کوئی شرارت ہے۔ چنانچہ وہ غصے میں الٹے پاؤں پھر حاکم جزیرہ کے پاس پہنچا اور سارا قصہ سنایا۔ حاکم نے ان دونوں کو طلب کیا اور ساتھ ہی اس عورت کو بھی بلا لیا اور پھر عورت سے پوچھا کہ بتاؤ، تم کو ان سے کیا شکایت ہے؟ وہ بولی، جناب ان دونوں سے کہیں کہ یہ رات کا اپنا قصہ جو سنا رہے تھے پھر دہرائیں۔ چنانچہ انہیں یہ حکم دیا گیا اور انہوں نے پھر وہی قصہ بیان کیا۔ حاکم جزیرہ نے یہ قصہ سنا تو بے اختیار اپنے تخت سے اٹھا اور ان دونوں کو چھاتی سے لگا کر کہنے لگا، انتما واللہ ولدی، خدا کی قسم تم میرے ہی بیٹے ہو۔ اور ادھر عورت بھی بے چین ہو گئی اور پکار اٹھی، وَأَنَا وَاللَّهِ أُمُّهُمَا، اور میں خدا کی قسم ان دونوں کی ماں ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے بچھڑوں کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور ان کی فرما برداری کا پھل میٹھا ہے، اور ماں باپ کی فرما برداری اولاد کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور دین بھی سنور جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت کے بعد راحت بھی حاصل ہوتی ہے، اور مصیبت کے وقت صبر کرنے والے کو بڑا اجر ملتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ بڑے حکمتوں اور قدرتوں کا مالک ہے، وہ بچھڑوں کو ملا دینے پر قادر ہے، اور جس طرح یہاں اس نے منتشر افراد کو ایک جگہ جمع فرما دیا، اسی طرح قیامت کے روز تمام منتشر افراد اور اجزاء کو وہ جمع فرمائے گا۔